گھر کے مسئلے صحیح. اور اپنے کاروباری پرابلمز اس کو کبھی دوسروں کو نہ بتائیں. اچھا. اور ریلیونٹ بندے کو بتائیں. یعنی شیئرنگ کرنی ہے تو دیکھیں یہ اس سے شیئرنگ کرنی بھی ہے کہ نہیں ہے, صحیح. اس کا کیا تعلق ہے میرے گھر کے مسئلوں کے ساتھ. اچھا. میرے ایک بڑے اچھے بزرگ ہیں اور اللہ تعالیٰ نے لمبی زندگی دی, تو میں ایک دفعہ ملنے چلا گیا, میرے کو دوست تھے ساتھ, تو وہ میرے دوست مشورہ لینا چاہ رہے تھے, تو انہوں نے مشورہ دے دیا. اس دوست نے میرے جاتے ہوئے کہا کہ جی آپ شاہ صاحب کوئی مجھے ایڈوائس کیجیے. اچھا. تو انہوں نے کہا بیٹا میں تجھے ایک مشورہ دے رہا ہوں, ٹھیک ہے, تو اپنے رونے رویا نہ کر زیادہ, تمہارا کیا آگے روتا. اچھا میں بڑا مسکرایا کہ یہ مجھے پتا ہے کہ ہے ایسے ہی, یعنی زیادہ بات نہیں کی, لیکن انہوں نے اسیس کر لیا مختصر سی بات کہ کر جس دی. طرح آپ کو کھانسی ہو تو کھانسی چھپ نہیں سکتی, فلو ہو چھپ نہیں سکتا, بخار ہو تو چہرے مورے سے پتا, تھکاوٹ چہرے مورے سے, اس طرح بعض لوگوں کو یہ پتہ لگ جاتا ہے کہ یار یہ خامی کے ساتھ چل رہا ہے. اور وہ خامی کیا ہے کہ اپنے مسئلوں کو, اپنے گھر کے ایشوز کو, اپنے کاروباری نقصانات کو, اپنے کاروباری پرابلمز کو, اپنی ٹیم کے اکثر وہ گلے شکوے ایسی جگہ پہ کرتا ہے, شکایتیں ایسی جگہ پہ کرتا ہے جہاں کرنی نہیں چاہیے. اس کی وجہ اس نے بڑی مزیدار بتائی ہے چانکیہ نے. وہ کہتا ہے جب آپ یہ باتیں کرتے ہیں ان ریلیونٹ لوگوں سے تو آپ کا امپریشن جو ان سا وہ خراب ہو جاتا ہے. یعنی لوگ آپ کو کوئی قابل انسان اور اچھا انسان نہیں مانتے, وہ کہتے ہیں یار یہ تو مسئلوں میں گھرا ہوا انسان, ناکام انسان ہے. ہم ترس کھانے کے لیے بھی کہتے ہیں نا کہ ہم پہ کوئی ترس کھائے, کوئی سمپتیز لے لیتے ہیں. ہم بات کر رہے تھے تاریخ کے انمول سبق کے حوالے سے, اور ہم 7ویں پوائنٹ پہ تھے, 8ویں پوائنٹ کی طرف جائیں گے. شاہ جی 8واں پوائنٹ کیا ہے ہمارے پوائنٹ پاس؟ وہ یہ ہے کہ آپ کو 3 کام ایسے ہیں جس کو کرتے ہوئے بے شرم ہو جانا چاہیے. اچھا, برڈا بے شرم ہو جانا چاہیے. یہ ایک اہم پوائنٹ ہے. پہلا جو ان سے سیکھتے ہوئے, جب بھی لرن کرتا ہے, سوال کرنا ہے, بات کرنی ہے, تو کبھی شرمائے نہ. جس کا زہر نہیں ہے اس کو بھی ڈرامہ کرنا چاہیے کہ میرا زہر ہے. اس بات میں وزڈم کیا ذرا سمجھیے گا. بتائیے. لوگ آپ کے امپریشن سے چلتے ہیں. اگر آپ کے امپریشن قائم رہے نا, بھرم جسے کہتے ہیں, وہ بعض لوگ بولتے ہیں نا تو بولتے پتہ لگتا ہے نالائق ہے. بعض لوگ جو ان سے ہے نا, وہ جب معاملہ ان کے ساتھ پڑتا ہے, واسطہ پڑتا ہے نا, بات چیت, اب تھوڑا سا ٹائم گزارے پتہ لگتا ہے یار ڈفر سا انسان ہے. تو نتیجہ یہ ہوتا ہے کہ آپ اگر یعنی کچھ نہیں بھی رکھتے اور تھوڑا سا بھرم رکھتے ہیں اپنا نہ ہونے کا, تو بچت ہے آپ کی. لیکن اگر آپ ایکسپوز کر دیں کہ یار کچھ بھی نہیں ہے, میں خالی انسان ہوں, تو پھر نتیجہ یہ ہوگا لوگ آپ کو کچا کھا جائیں گے. اب یہ جو رول بتا رہا ہے چانکیہ, یہ رول بیسیکلی جو ڈاون کا کنسپٹ ہے کہ جو کمزور ہے وہ روندا جاتا ہے. صحیح, ٹھیک. طاقت میں ہونا, طاقتور رہنا اور کمزوری کو شو نہ کرنا, یہی آپ کی طاقت. اسی پوائنٹ کی طرف میں آ رہی تھی کہ کچھ لوگ اندر سے بہت سافٹ ہوتے ہیں, لیکن ان کے فیس ایکسپریشن, ان کی باڈی لینگویج بہت ہارڈ ہوتی ہے. ایسے لگ رہا ہوتا ہے کہ یار یہ بہت ٹف ٹائم دیں گے, لیکن جو ہی آپ ان کو زیادہ ایکسپلور کرنے کی کوشش کرتے ہو, جاننے کی کوشش کرتے ہو, تو آپ کو پتا چلتا ہے یار یہ تو بہت معصوم ہے, یہ تو بہت سیدھا انسان ہے. یہ بات اس طرف جا رہی ہے. اچھا, اگلا پوائنٹ وہ یہ بتاتا ہے کہ اگر آپ سنسیئر ہو اچھا تو ڈرو نہ. ٹھیک ہے. یعنی آپ کا مخلص ہونا, سنسیئر ہونا, کمیٹڈ ہونا اگر ہے تو آپ کو ڈرنے کی کوئی ضرورت نہیں. ڈرنے کی ضرورت. ڈرنا اس کو چاہیے جس کے یعنی کہ اندر کوئی فالٹ ہے, صحیح, جس کی بد نیتی ہے, جس کی نیت بری ہے, اس کو ڈرنا چاہیے. اگر آپ کمزور ہو, مثال ہے, حالات اچھے نہیں ہیں, مسائل بڑے ہیں, سٹرگلر ہو لیکن سچے ہو, آپ کو ڈرنا نہیں چاہیے. ڈرنا نہیں چاہیے, چاہیے, آپ کو ڈٹ کے کام کرنا چاہیے. ڈٹ کے کام کرنا چاہیے اور لگے رہنا چاہیے اس دوڑ کے اندر جس سٹرگل میں آپ لگے ہوئے ہیں. اچھا, نیکسٹ جو پوائنٹ وہ بتاتا ہے, وہ یہ بتاتا ہے کہ انسان کو کچھ چیزوں پہ ہمیشہ راضی رہنا چاہیے. ایک, پوری کوشش کے بعد جو مال مل گیا نتیجہ, اس پہ راضی رہنا چاہیے. اپنی بیوی بچوں سے راضی رہنا چاہیے ہر صورتحال میں, کچھ بھی ہو گیا. اس کے بعد اگلا راضی رہنے والا نقطہ یہ ہے کہ جو حالات, وسائل, قسمت, تقدیر ملی ہے, اس پہ راضی ضرور رہنا چاہیے. اچھا, اگر آپ ان کا رونا روتے رہتے ہیں اور ان کو بہت زیادہ ٹھیک کرنے کی کوشش کرتے رہتے ہیں, تو یہ ٹھیک ہونے کی بجائے خراب ہونے لگ پڑتے ہیں. سو قبول کرنا, ایکسیپٹنس, پوری کوشش کے بعد یہ قبول کرنا بھی عقل مندی ہے. اچھا شاہ جی, یہ ہے کہ آپ کے نصیب میں جو لکھا ہوا ہے وہ آپ کو ملنا ہی ملنا ہے, تو پھر سٹرگل کا, کوشش کا عنصر کہاں پر آتا ہے؟ لوگ کہتے ہیں کہ ٹھیک ہے جو چیز ملی ہوئی ہے یا نصیب میں لکھی وہ تو آنے ہی آنے, تو پھر کوشش کہاں گئی, ہم کوشش کیوں کریں؟ اچھا دیکھیے, کوشش جو سی ہے وہ اس لیے ہے کہ حکم ہے کوشش کا. کوشش ہمارے دائرہ اختیار میں آتی ہے. نجف 2 دائرے, ایک اختیار کا دائرہ ہے, ایک اختیار سے باہر کا دائرہ ہے. اختیار کے دائرے میں رہتے ہوئے کوشش ضرور کرنی چاہیے. اگلا پوائنٹ بڑا مزیدار بتاتا ہے, وہ کہتا ہے جی بیل گاڑی ہے نا, اس سے 5 ہاتھ دور رہیں. اچھا, 5 ہاتھ دور رہیں. گھوڑا ہے نا, اس سے 10 ہاتھ دور رہیں. ہاتھی ہے, اس سے 100 ہاتھ دور رہیں. لیکن اگر کوئی بندہ چلاک, شیطان ہے, نیگیٹو ہے,
اس سے 100 کوس 200 کوس دور ہے. وجہ کیا ہے 100 کوس دور رہنے کی وجہ یہ ہے کہ وہ آپ کو نقصان پہنچا دے گا. یعنی ہاتھی ہے تو وہ روندے گا, گھوڑا ہے تو ٹانگ مار دے گا, اور بیل ہے تو وہ شاید سینگ مار دے. لیکن اگر بندہ شیطان ہے کوئی تو اس سے جتنا ہو سکتا ہے دور سے دور رہیں, کیونکہ اس کے پاس رہنے سے اس سے شر ضرور ملنا ہے, کیونکہ وہ اپنی پوری طاقت لگا دے گا آپ کو مارنے کے لیے اگر شر ہے اس میں. اچھا ایک پوائنٹ اگلا جو بتاتا ہے وہ کہتے ہیں کہ جی جو پھول ہے نا, پھول کی صفت یہ ہوتی ہے کہ اگر وہ مٹی میں ملے تو مٹی میں سے خوشبو آنے لگ پڑتی ہے. اچھا. لیکن جو مٹی ہے نا وہ پھول کا, یعنی پھول کو اگر اس پہ گرائی بھی جائے تو وہ اڑ جاتی ہے, دھل جاتی ہے, پھول پھول ہی رہتا ہے. یہ وہ سمجھاتا یہ ہے کہ جو خوبیاں ہیں نا وہ مٹ نہیں سکتی. خوبیاں جو ہیں وہ قائم رہتی ہیں. یعنی پھول پہ مٹی پڑنے کے باوجود بھی پھول پھول ہی رہا, مٹی ہٹ گئی, مٹی میں اگر پھول ملا ہے تو مٹی سے بھی خوشبو آنے لگ پڑی. یعنی آپ کی خوبیاں, آپ کی کوالٹیز جو سی ہیں وہ کہیں نہ کہیں آپ کو قائم دائم رکھتی ہیں. مطلب لوگ آپ کو جتنا مرضی برا کہنے کی کوشش کریں یا برا امپیکٹ آپ کا دوسروں کو دکھائیں, لیکن جو آپ کی خوبی ہے وہ آپ ہی کی خوبی ہے. 100%. ایک پوائنٹ بڑا مزیدار ہے جی, میں اس کو ضرور ہائی لائٹ کرنا چاہوں گا. میں نے ایسے بڑے لوگ دیکھے, وہ لوگ جو اپنی کمائی سے زیادہ خرچتے ہیں, اچھا ایک حصہ. اگلا پوائنٹ, اور اپنے سے زیادہ طاقتور سے پنگا لے بیٹھتے ہیں. اچھا. نمبر 2. نمبر 3, اور بہت زیادہ فلرٹ کرتے ہیں, عورتوں سے تعلق رکھتے ہیں اور دوستیاں بنائی رکھتے ہیں. پوائنٹ یہ ہے انہیں تباہی سے کوئی بچا نہیں سکتا. چانکہ اگر نقطہ دیکھیں کتنا زبردست ہے. وہ لوگ جو اپنی کمائی سے زیادہ خرچتے ہیں, ٹھیک ہے. نمبر 1. نمبر 2 وہ کہتا ہے جی اپنے سے زیادہ طاقتور کا پنگا لے بیٹھتے ہیں. مطلب تقدیر ہی ہے, ہم سے تو طاقتور ہی ہے نا, اللہ کا نظام ہے, ہم سے زیادہ طاقتور ہے. اور تیسرا یہ کہ وہ عورتوں سے تعلقات رکھتے ہیں, بہت سی ان کی فرینڈز ہوتی ہیں, خواتین کے ساتھ اسپیشلی یا مردوں کے ساتھ ہے, مردوں کے لیے بیسیکلی. یہ پوائنٹ, ان کی تباہی کو کوئی روک نہیں سکتا. یعنی ان کا زوال آتا ہی آتا ہے. صحیح, درست شاہ جی. اچھا اس کے بعد ایک پوائنٹ جو ان سا ہے نا وہ یہ ہے کہ اگر آپ اپنی غریبی پہ بھی راضی ہیں نا تو آپ بادشاہ ہیں, آپ کو خرید نہیں سکتا. کیونکہ آپ سوکھی روٹی پانی کے پیالے پہ بھی اگر اکتفا کیا ہے, سکون سے ہیں, آپ کو کون خریدے گا؟ خریدے گا تب جب آپ کی خواہش ہوگی. یعنی اپنی خواہشوں کو ہمیشہ کنٹرول کرنا چاہیے, اور خواہشوں کی حقیقت دیکھنی چاہیے کہ اگر نہیں بھی پوری ہوں گی تو کیا فرق پڑے گا. کہیں ہماری خواہشیں جو سی ہیں وہ صرف دکھاوا تو نہیں, دکھانے کے لیے نہیں. خواہشوں کو کنٹرول کرنے والا بندہ رسوا نہیں ہوتا. اچھا. ویڈیو کے نیچے سبسکرائب کے بٹن پہ کلک کریں, بیل کے آئیکن پہ کلک کیجئے تاکہ ہر نئی ویڈیو کی نوٹیفیکیشن آپ کو مل جائے, اور تھمز اپ کا بٹن دبا کر اس ویڈیو کو لائک کریں.